بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. میرے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف ایسٹرولوجر، بزنس اینالسٹ اور اسلامک اسکالر محمد اسامہ علی، جن کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم اسامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. اسامہ صاحب آپ کی جو ہم نے ویڈیو کی وہ 2 اکتوبر کے حوالے سے، پہلے تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ آپ نے جو اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ اس میں 8ویں گھر کا جو معاملہ خراب ہو گیا تھا اور تاریخ میں تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تھی. بہت سارے لوگوں نے اس پہ آپ کی جو اپنا جسٹیفیکیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو جنہوں نے پہلے نہیں کیا 2 اکتوبر والی آپ نے جو کہا تھا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا آپ ان کی بات کر رہے ہیں. جی اس میں دیکھیں، ایک تو ٹھیک ہے کوئی آپ کو جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آئی، یہ موسٹلی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پوری ویڈیوز ماضی کی ٹریک نہیں کر رہے، یا مجھے بہت پہلے سے دیکھ نہیں رہے ریگولرلی، یا پورا نہیں دیکھ رہے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میرے اندر ایک لائر بھی تھا، تو میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آج تک سوشل میڈیا پہ آ کے دل گردہ اتنا نکالنا بہت مشکل بات ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا اور اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور اس کے اپنے ہی آپ کو. ورنہ دیکھیں پریڈکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. میتھ کا کویسچن ہے تو مجھے اپنا آپ اسٹیک پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح اور بات. ہمیشہ سے ہم اس بات کو بارہا کرتے ہیں کہ کبھی یہ بہت 100% رزلٹ آئے گا، کبھی یہ بالکل 0 بھی آئے گا. لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کو میں سمجھتا ہوں، اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی نیشن کا جو ہم پہلے ہی رونا روتے رہتے ہیں کولیکٹیو وزڈم کا، کتنا لیک کر گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کسی بھی اچھی روش کو، کسی بھی اچھی اس کو کنفیشن کو یا کوئی جگہ ہی نہیں دے رہے. مطلب مثال کے طور پہ کوئی شخص اتنا براڈر آ کے ایڈمٹ بھی کرے یا اس کو ریکٹیفائی کرنے کی یا کلیریفیکیشن کی یا جسٹیفیکیشن کی کوشش بھی کرے تو آپ ویکیوم نہیں دے رہے اس کو یا مارجن نہیں دے رہے. اٹ مینس کہ آپ لوگ کتنے ایکسٹریم سوچوں کے حامل ہو چکے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ریزن تو یہ ہے کہ لوگوں نے دیا بھی، ایسی بات نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دیا ہے. ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچوئل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیلیبر کے لوگ ہیں. کیونکہ کچھ بھی نہ ہو ان کی میموری میں، کچھ بھی نہ ہو. یہ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو مکمل دیکھتے ہیں اور ریگولر دیکھتے ہیں. اگر ان میں وہ نہیں بھی ہیں تو تب بھی وہ کم از کم بینگ اے جو انسان اور بینگ اے پاکستانی خصوصاً یہ تو جانتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے، کوئی بھی ایسٹرولوجر، کوئی بھی آج تک اس نے یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ میں نے اگر کوئی میری کوئی پریڈکشن غلط ہوئی ہے تو اس کو آ کے کور اپ کرے یا کچھ بھی. اچھا، عموماً اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہو گئی ہوگی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی. لیکن میرا کیونکہ مشن ہی یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو چاہتا ہوں، میرے اندر ان لوگوں کے لیے پیار ہے اپنی نیشن کا، کہ کسی طریقے میری قوم اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی زندگیوں کے مسئلے حل کر سکتی ہے. تو ایک میری جیسے کہتے ہیں نا کہ ایررنس، وہ جو کہہ سکتے ہیں اس کو کیلکولیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کا اعتماد اٹھ سکتا ہے، میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری، خان صاحب کی جو ہم جان کا مسئلہ تھا، ان کی جان کا مسئلہ نہ ہوتا، ان کی یہ جیسے کہتے ہیں وہ تھریٹ جو میں نے کہا ختم ہو گئی، وہ نہ ہوتا، مجھے آزادی سے یا جیل سے کوئی میٹر نہیں کر رہا میرے لیے. مجھے ان کی جو صدقات کی مہم رکوا دی اس کی فکر لاحق ہوئی کہ مجھے لگا کہ یہ ایتھیکلی مجھے یہ گلے میں غلطی کا توق لینا ہے اور مجھے ایتھیکل گراؤنڈز پہ اس بات کو کرنا ہے، کیونکہ کل کو میں پچھتاؤں نہ، یا کل کو خان صاحب کو یہ دیکھیں ان کے پیار کرنے والے بہت صدقات پوری دنیا سے مجھے ان باکس کر رہے تھے ویڈیوز بنا کے. تو میں اگر آج ان کو روک دیتا ہوں تو اس وجہ سے شاید مجھے یہ لگا کہ ہمت کر
بالکل آپ نے بڑی جو ہمت اپنے کی اور پاکستانی جو ہے نا ایٹیٹیوڈ سے نکل کے, بالکل اور امید کرتا ہوں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں دلوں پہ قبضہ اس کا ہے. جب آپ جینونلی خدا کے لیے یا لوگوں کے لیے فار دا کور آف دا ہارٹ, اپنے مطلب یا اپنے لالچ کے بغیر, بالکل ٹھیک ہے, جب بھی کوئی آپ سٹیپ لیں گے آپ لوگ حیران ہوں گے, یا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ خدا اس کو, اس کا نظام خود بخود ہی سپورٹ بھی کرتا ہے, پرموٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب. اور آخر میں ہم یہ بھی کہہ دیں کہ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی پیشن گوئیاں شروع سے سنی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یار اسامہ صاحب کی تقریباً بہت ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا 2 اکتوبر نہیں تو پھر 30 اکتوبر, اور 30 اکتوبر آپ نے کہا ہے کہ ان کا وہ 8ویں گھر سے وہاں سے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسامہ صاحب اپنا جیل سے خان صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیغام بھجوایا ہے اپنی بہن علیمہ خان کے تھرو. وہ صدر عارف علوی سے ناراض ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور جو ڈیٹ دینی چاہیے تھی الیکشن کی وہ انہوں نے نہیں دی, کیونکہ پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بس اپنا تھوڑا سا فرض ادا کیا چھوٹا سا, اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر میں ہونے چاہیے, اور انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. بہت پریشر ملا پارٹی سے, تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا, وہ بھی انہوں نے پوچھا تھا وزارت قانون سے کہ اس وقت صدر ڈیٹ دے سکتا نہیں دے سکتا. تو خان صاحب ان سے بہت ناراض ہیں. علیمہ خان نے میسیج دیا باہر آ کے یہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ عمران خان کے اور صدر عارف علوی کی بھی راہیں کیا جدا ہو رہی ہیں؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جب ان کی ملاقات ہوگی عارف علوی صاحب کی اور ان کی, تو وہ اپنی سائڈ کلیئر کریں گے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو میں ریڈ کرتا ہوں عارف علوی کو, تو وہ اپنی بیسٹ اس میں جو ہے سینسز میں خان صاحب کو کنونس کریں گے, ایکسپلین کریں گے کہ کیا ایسی سچویشن تھی جس کی بنیاد پہ, کیونکہ دیکھیں انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا نا. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ ٹویٹ کوئی عام بات نہیں تھی, وہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا جو انہوں نے ٹویٹ کی شکل میں کہ میرے سائنوں کے بغیر یہ قانون بنا, جس قانون کی وجہ سے شاہ محمود صاحب ہٹ ہو رہے تھے, خان صاحب ہٹ ہو رہے تھے, وہ انہوں نے ٹویٹ کر کے بتا دیا. سمجھ رہے بالکل ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ چیزیں نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, پاکستان کی مینجمنٹ یا ہیرارکی کا مسئلہ ہے, یا جو بھی ہم کہہ لیں, لیکن انہوں نے وہ ٹویٹ سے ثابت کیا تھا کہ اپنی بے بسی اور ساری چیزیں. اب اس کے بعد دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ دیتے اس کو بھی ہوا ہو جاتی یا کچھ بھی ہو جاتا. بالکل. تو اب اصل بات یہ ہے کہ ان کی جو عارف علوی صاحب کی جو سچویشن ہے یا جس کیپیسٹی کے وہ ہیں اس کے مطابق وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. خان صاحب کو میرا نہیں خیال کہ وہ چھوڑیں گے عارف علوی صاحب, اور پاسبلٹی ہے کہ وہ خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہو ان کو منا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ عارف علوی صاحب اور خان صاحب کے آپ یہ جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اس کے جو اعداد ہیں عارف علوی صاحب کے, اس کے بارے میں آپ کو سمجھتے ہیں وہ کیا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ ہاں, خان صاحب کا تو 5 ہی ہے جی, دونوں ہی 5 ہے نا, ان کے ڈرائیور بھی اور جو ان کا ڈیسٹنی بھی ہے. بالکل. اور عارف علوی صاحب کا 2 اور 5 ہے. عارف علوی صاحب کا 2 بنتا ہے ڈرائیور اور ڈیسٹنی بنتا ہے 5. تو 5 کی 5 سے کوئی مخالفت نہیں ہے, لیکن 2 کی 5 سے ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 2 جو ہے وہ خود بھی ان لکی ہیں اس معاملے میں, تو عارف علوی صاحب ٹھیک ہے کہ ان کو جیسے کہتے ہیں زندگی دھوتے دھوتے اب لوگ کہیں گے اتنے ان لکی ہیں کہ صدر پاکستان بن گئے. لیکن بات یہ دیکھا کریں کہ لک کا مطلب میں ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو کیا پتہ کہ ایک بندہ مطلب صدر بن کے بھی وہ ساری چیزیں اپنے ہی لوگوں میں یا اس میں وہ پذیرائی نہیں گین کر پا رہا. مطلب اب دیکھیں نا متنازع ہو گئے, سب کچھ مل بھی گیا, لیکن جس نے کیا, مطلب یہ حسن ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کا کہ آپ نے میرے لیے اچھا کیا تو میں بھی ریٹرن میں اچھا کروں, یہ آئیڈیل بات ہے اور یہ میرا دل خوش ہو جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں عارف علوی صاحب کو خان صاحب نے تو زندگی کا لائف ٹائم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پروٹوکول دے دیا صدر بنا کے, لیکن عارف علوی صاحب ان کی امنگوں کے مطابق پرفارم نہیں کر پائے. تو یہ ان لک ہے, دس از کارڈ ان لک, کہ آپ اپنی جو ڈیکورم ہے ود ان دا ریلیشنز اس کو مینٹین نہ کر پائیں. اور ہم نے تو کیونکہ ایک ہی ہماری کیا کہتے ہیں لائف کا مکتمہ نظر ہے, بڑا عہدہ, پیسہ, میٹیریلسٹک, میٹیریلزم,
یہ تو یقین کر لیں کچھ آنے والا جو وقت ہے آپ لوگوں کو مادہ سے تو نکالنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک مادہ ہے بس یہ اس وقت تک کی ریس ہے. ان فیوچر تو یہ کمنگ ٹو 2-3 سالوں میں آپ لوگ دیکھیں گے, آپ ہم سب دیکھیں گے کہ مادے کی بات کہانی ختم. مادہ زمین بوس ہوگا, پھر آپ کو بڑی جیسے کہتے ہیں نا, پھر آپ کو اپنا آپ بھی نظر آئے گا, انسان بھی نظر آئیں گے, ہیومینٹیرین گراؤنڈز بھی نظر آئیں گے, اور پھر آپ کو ویلیو آف ریلیشن شپ, ویلیو آف ایموشنز, ویلیو آف ہیومینٹی, وہ سب آپ کی ویلیوز آپ سیکھیں گے. یہ آپ میری بات لکھ لیں. یہ آگے جو جنگوں کی بات چل رہی تھی, یہ ابھی ایک میں بلکہ کسی کا وہ دیکھ رہا تھا, مجھے انہوں نے بتایا کومنٹ کہ جی آپ نے تو پاکستان کی جنگ کی بات کی تھی یا وہ جنگیں, آپ ابھی صبر تو کریں, یہ ٹائم گزرے تو صحیح. یہ جنگ نہ سمٹی تو آپ کے کنارے آ کے لگی. آپ کو بتاؤں کہ انڈیا تھوڑا سا سنبھل گیا کیونکہ امریکہ چاہ رہا تھا اس کے ذریعے ہم پہ اٹیک کروانا, اور جیسے ہی یہ حماس نے یہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیا مطلب پورا پلان جو G20 کا جو سمٹ کی روڈ بننا اور وہ سارا, چائنا اور رشیا نے ہی اس کو وہ کیا, بالکل صحیح بات, سمجھے بیک اپ. تو یہ جنگیں بھی پاکستان کی جنگ, آپ چلیں جی الفاظ واپس لے لیں آپ بھی کہ جی ہماری پیشینگوئی ٹھیک ہوگی, جنگیں شروع ہوگی. نہ شروع مانیں, جب گھر آ جائے پھر مان لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آنے والی ہے, ڈونٹ وری, کوئی اتنی دیر دور نہیں ہے. یہ پورا خطہ مطلب اس کی اس میں جائے گا. لیکن میرے تمام اپنے جو سننے والے ہیں بار بار اب تاکید اس کی, جیسے ہم صدقات کی کیا کرتے تھے جب تک 14 اکتوبر نہیں گزرتی, آپ ہر پروگرام میں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں جتنے بھی سننے والے ہیں بزرگ ہیں, تو نماز آیات کی وہ کریں کہ 14 اکتوبر کو لازمی, اور فریج صفائی ڈے منائیں, میری ریکویسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب, باتیں بہت ساری ہیں, سوالات بہت سارے ہیں, وہ ہم ایک اور ویلاگ کے لیے چھوڑتے ہیں. کافی دن ہو گئے, لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ جو ہیں وہ آ گئی ہیں, جمع ہو گئی ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں. اسد اللہ ہیں, اسد اللہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1/1/1998. اب ایک پہ تو آپ کو پتہ میں ہمیشہ مشکوک ہی رہتا ہوں کہ وہ شاید نہیں پتہ تھی, اس لیے 1998 ہے نا, تو اصل میں بہت کلوز ہے, تو اس لیے صحیح ہوگی. نہیں جب بھی کیونکہ ایک دفعہ ہم نے مشکوک ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میری, کہا تھا, لیکن مجھے عموماً لگتا ہوتا ہے یہ ایک والی تو نقلی نہ ہو. بہرحال اگر ان کی ایک ہے تو اٹس گڈ. ایک ان کا جو ڈرائیور نمبر بن رہا ہے, ہمیشہ ون کریں گے کمپٹیشنز میں, معاملات میں, اور 2 ان کا ڈیسٹنی بن رہا ہے. تو ان کی زندگی تھوڑی سی یہ ہے کہ ایموشنلی سہارے, پارٹنرشپ, ایموشنلی ہمیشہ ان کو ضرورت رہے گی پارٹنرز کی, اور اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اسد اللہ نام نمبر 3 ہے, تو اٹ از گڈ ایز ویل کہ نالجیبل ہوں گے, ہر جگہ ہر کسی کو مشورے دیتے نظر آتے ہوں گے. اور 1 اور 2 بہت اچھا پروفائل ہے. آخرکار یہ جو ہے نا وننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ایک اچھے پروفائل کے ساتھ اپنی لائف میں جو سوچیں گے کریں گے وہ ہر چیز ان کو ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. فہمینہ جبین ہے, 2/6/1976. 2/6. اچھا, ان کا جو بن رہا ہے 2 ان کا وہی ڈرائیور ہے, اور 4 ان کا بن رہا ہے ڈیسٹنی. تو 2 خواتین کے لیے اس حد تک ٹھیک ہوتا ہے کہ چاند اس کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے, تو خواتین تو جیسے کہتے ہیں مرد کو سورج اور خاتون کو چاند مانا جائے, لیکن ایموشنلی ڈسٹرب رکھتا ہے. یہ سورج چاند کی تاریخوں کے ساتھ ساتھ ان کے موڈ مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے. 4 راہو کا نمبر ہے, میٹیریلزم کا نمبر ہے, یہی ایکلٹ سائنسز کا نمبر ہے. اینڈ پہ جیسے کہتے ہیں کہ 4 مادے کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, دنیا کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ کر پائیں گی. لیکن ان کا فہمینہ 7 نمبر ہے, اور جبیں لگا کے 8 بن جاتا ہے. تو 8 جب بنتا ہے تو یہ جو 4 کا ان کی ڈیسٹنی سے ٹکرا رہا ہے ان کا نام, تو یہ کم از کم اتنا کریں, یا جبیں ہو جائیں, اور بیٹر ہے کہ جبیں ہو جائیں. فہمینہ ختم کر دیں, جبیں اپنا بتائیں جس کو بھی نام بتانا ہے, کیونکہ جے بھی 1 ہے اور نیم نمبر بھی 1 ہے, تو اٹ کین بی گڈ فار ہر. اور بہت ہی ابھی تک 76 کی ہیں اگر یہ پیدائش ان کی, تو جتنی بھی زندگی کی جو معاملات ہیں ان کے, اور ان میں کمفرٹ لانے کے لیے کچھ نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں جی اتنی تو گزر گئی ہے, او بھائی جو گزر گئی, آپ بھی کمفرٹ لے لو جاتے جاتے. کوئی ہم مسلمان کوئی دھکے کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رابعہ شاہ ہیں, 17/5/1980. رابعہ کا وہی 8 بن رہا ہے 17 کی وجہ سے, اور 1980.
4 بن رہا ہے ان کا ڈیسٹنی نمبر، اور 8 اور 4 آپس میں ان کو لک کی سپورٹ نہیں ملتی، اور اوپر سے رابعہ نام رکھ لیا تو 8 اور 7 کی بھی نہیں بنتی. رابعہ نیم جو ہے 7 بنتا ہے اس کا نیم نمبر ایکچولی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ رابعہ کو نام تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی، کیونکہ 1980 کی ہیں، کر سکتی ہیں، ابھی بھی ینگ ہیں، کوئی نہیں اتنی مطلب ایج ہوا، تو یہ کریں تو نام تبدیل کریں اور اپنی زندگی کو جو ہے نا کمفرٹ میں لے کے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اور محمد اسامہ علی خان صاحب کو دیں اجازت. مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.